بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں،
اللہ تبارک و تعالی کے کلام مبارکہ میں سے چند آیات مبارکہ اور آقا انعامدار سرکار مدینہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مال آل صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری منظور و مقبول فرمائیں، اور ہم سب کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں پریشانیاں سب اپنی رحمت سے دور فرمائیں۔ میں نے آج کے موضوع میں جو آیات تلاوت کی ہیں ان کا تعلق ہے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ آج محرم کی ابتدا ہے اور پورے عالم میں جہاں جہاں بھی بعض اصحاب رسول سے بغض رکھنے والے لوگ ہیں جماتے ہیں، ان دنوں میں خاص طور پہ اہل بیت کی محبت کے پردے میں بغض صحابہ کا سبق پڑھاتے ہیں، اور یہ بات واضح ہے، سمجھ لیں کہ ہر باطل فرقہ کسی دھوکے میں کسی انداز میں مسلمانوں کے عقیدے اور ایمان پہ حملہ کرتا ہے، کیونکہ دنیا میں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ بازار میں دودھ بکتا ہو اور کوئی لینے جائے تو دکاندار یہ کہے کہ بھئی ایک سیر دودھ لو گے لیکن آدھا پانی بھی میں ساتھ دوں گا، تو کوئی آدمی بھی اس سے سودا لینے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا، لیکن اسی پانی کو دودھ میں ملا دے تو پھر ہر آدمی بھول کے دھوکے میں لے کے آ جاتا ہے دودھ سمجھ کر۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ جتنے دنیا میں باطل فرقے ہیں ابھی تو وہ حب نبی کے پردے میں، یعنی بظاہر تو محبت رسول کا دعویٰ ہوگا، عشق رسول کا دعویٰ ہوگا، اور اس کے پردے میں بدعات اور پھر بدعات سے شرک پہ پہنچائیں گے، کیونکہ دعویٰ عشق رسول کا ہے تو آدمی دھوکے میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ حب علی اور حب اہل بیت کا دعویٰ پیش کریں گے، اہل بیت کی محبت، اہل بیت سے عشق، اہل بیت سے تعلق ظاہر کریں گے، اور اسی کے پردے میں پھر صحابہ کے بغض تک پہنچائیں گے۔ اور اسی طرح بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ توحید کی محبت میں بظاہر دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم توحید کا سبق پڑھا رہے ہیں، دنیا کو ہم توحید پہ لانا چاہتے ہیں، لیکن اتنی سختی پہ چلے جائیں گے کہ انبیاء علیہم السلام کے شان میں کمی کا باعث بن بیٹھیں گے۔ اب دعویٰ کتنا پیارا ہے اور انجام کتنا خطرناک ہے۔ بعض لوگ اسی طرح دعویٰ کرتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ نے آسمانوں سے قرآن اتارا ہے، اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے، وہ ظاہری رنگ اپنے آپ کو اہل قرآن کا دیں گے،
لیکن اندرون پردہ حدیث رسول اللہ کا انکار کر دیں گے۔ اسی طرح دنیا میں جتنے باطل فرقے ہیں، کبھی کوئی کھل کے نہیں کہتا کہ میں باطل ہوں، ابھی کوئی کھل کے نہیں کہتا کہ میں راستے سے ہٹا ہوا ہوں۔ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ میرا طریقہ، میرا مذہب، میری جماعت، میرا مرشد، میرا استاد، میرا مدرسہ ٹھیک لائن پہ جا رہا ہے اور باقی سب جو ہیں وہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رحمت فرمائے، ورنہ یاد رکھیں کہ اہل بیت رسول بھی ہماری آنکھوں کے تارے ہیں۔ اہل بیت رسول سے بغض رکھنے والا بھی کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے پردے میں اصحاب رسول کو ہدف بنایا جائے، اصحاب رسول کو نشانے پہ رکھا جائے، اصحاب رسول سے نفرت پھیلائی جائے، اصحاب رسول سے دور کیا جائے، تو نتیجہ پھر بھی اسلام سے بھٹک جانے کا ہوتا ہے۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس گھر کی برکات و ثمرات، حرمین شریفین کی عظمت، اللہ کے کعبے میں انوار و تجلیات، اللہ کے کعبے میں برسنے والی رحمتوں کے طفیل میں ہر کلمے پڑھنے والے کو صراط مستقیم نصیب فرما دے۔ ہماری کامیابی کیا ہوگی کہ ہم توحید کے بھی علم بردار بنے، ہم شان رسالت کے بھی علم بردار بنے، ہم صحابہ کی صداقت و حقانیت کے بھی علم بردار بنے، ہم آل بیت کی محبت کے بھی علم بردار بنے، ہم اولیاء اللہ کی محبت و کرامت کے بھی علم بردار بنے، ہم علماء ائمہ فقہاء و محدثین کے تعلق و عقیدت کے بھی علم بردار بنے، تب جا کے آدمی کو صراط مستقیم نصیب ہوگا۔ ورنہ پھر آدمی کبھی اس کی محبت میں اس کی دشمنی لے بیٹھے گا، کبھی اس کی محبت میں اس کی دشمنی لے بیٹھے گا اور راستے سے بھٹکتا چلا جائے گا۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جب ہدایت دینا چاہیں تو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا، اور اگر گمراہ کرنا چاہیں تو پھر دنیا کا کوئی مولوی ہدایت نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے آپ درود شریف پڑھیں اور میں اپنی بات جو ہے وہ عرض کروں، کریں گے تو رحمت آئے گی۔ اور یہاں ایک بات ساتھ اور بھی سن لیں بات شروع کرنے سے پہلے، کہ بعض لوگ تو صحابہ کے دشمن ہیں، اللہ ہدایت دے۔ ہم تو سب کی ہدایت کی دعا کرتے ہیں کہ جھگڑوں سے مسئلے نہیں سمجھ آتے، یاد رکھو، مسائل دلیل سے سمجھ آتے ہیں، لیکن افسوس تو ان لوگوں پر ہے جو اہل سنت بھی کہلاتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے سب سے بڑے علم بردار بھی بنتے ہیں، اور حضور کے فرمان کے ماننے والے بھی بنتے ہیں۔ افسوس تو ان پہ ہے کہ انہوں نے بھی در پردہ اصحاب رسول کی شان میں کمی کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے بھی بصیرت کا انتظام فرمائیں، ان کے لیے بھی ہدایت کا فیصلہ فرمائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ صحابی کس کو کہتے ہیں۔ علمی بحثوں میں علماء کا کام ہے۔ میں عام بات بتاتا ہوں کہ جس بندے کو ایمان کے ساتھ، سمجھ لیں مسئلہ، جس انسان کو ایمان کے ساتھ سرکار مدینہ سیدنا محمد الرسول اللہ کی صحبت جو ہے وہ ایک منٹ کے لیے بھی نصیب ہو گئی ہے تو وہ صحابی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات یاد رکھ، یعنی حضور کی صحبت ملے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ۔
کیونکہ ایمان نہ ہو تو پھر صحبت کا فائدہ نہیں ہوگا. ایمان ہو اور حضور کی صحبت نصیب ہو جائے، چاہے ایک لمحے کے لیے مل جائے، وہ کیا بن جائے گا؟ صحابی. اور صحابی کی شان کا یہ عظمت دیکھ لیں کہ ساری دنیا کے اولیاء کتب ابدال ایک پلڑے میں ہوں، اور میرے مدنی کا سب سے چھوٹا صحابی ایک پلڑے میں ہو، ساری دنیا کے ولی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اسی طرح آپ دیکھیں، بات کو سمجھیں کہ حضرت عبداللہ ابن المبارک قید رحمت اللہ علیہ، یہ وہ بندہ ہے امیر المؤمنین فی الحدیث، امام بخاری کا استاد ہے، اور اتنا بڑا علم والا ہے کہ علماء نے لکھا کہ وہ ایسا بندہ ہے جس کے ذکر پہ بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ جیسے عظیم محدث کا استاد ہے، اسی کے مقام کا خود اندازہ لگا لیں کہ امام بخاری کتنا بڑے امام ہیں جو ان کے استاد ہوں گے. لیکن یہ بھی شان ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. اتنا بڑا آدمی. ان سے کسی نے ایک سوال پوچھا، اس نے کہا کہ جی حضرت عمر ابن عبدالعزیز قید رحمت اللہ علیہ اور حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شان میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین کے بعد کے آدمی ہیں، کیونکہ خلافت راشدہ تو 30 سال میں ختم ہو گئی. حضور پاک نے فرما دیا تھا کہ خلافت راشدہ علی منہاج النبوت جو ہے وہ میرے بعد صرف 30 سال تک ہوگی، اور اس کے بعد پھر ملک ہوگا اور حالات تبدیل ہو جائیں گے. لیکن خلافت علی منہاج النبوت جو ہے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ پہ آ کے 30 سال پورے ہو جاتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی. علماء نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے، یہ مسئلہ نہیں علماء کا فہم ہے، بات کو سمجھیں. انہوں نے کہا کہ بعض روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آنے والا نبی جو ہے اس کی عمر جو ہے پہلے نبی سے تقریباً آدھی ہوگی. کیا مانا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر آپ کی پیدائش سے لے کر پھر دنیا میں اترنے کے بعد موت آنے تک جو اللہ نے لکھی ہے وہ 120 سال ہے. اور ان کے بعد جب میرے آقا سرکار دو عالم آئے تو میرے مدنی پاک کی عمر 63 سال ہے اور تقریباً ان کی آدھی ہو گئی. تو خدا کی شان ہے کہ اللہ کو یہ منظور تھا کہ میرے مدنی کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن جو خلافت علی منہاج نبوت ہوگی وہ بھی حضور کی عمر کی آدھی ہو گئی. یہ اللہ کی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں. خدا کے ہر فیصلے اور حکمت پہ ہمارا ایمان. تو ان سے پوچھا گیا کہ جناب یہ بتائیں کہ عمر ابن عبدالعزیز جو تابعین میں صف اول کا آدمی ہے، جس کو عمر ثانی کا لقب ملا ہے، جو وقت میں زاہد بھی ہے، عابد بھی ہے، خلیفۃ المسلمین بھی ہے، اور جس کے عدل نے
دنیا کو حضرت عمر کی یاد دلا دی. انہوں نے کہا جی ان کا مقام اور حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ میں کیا فرق ہے؟ تو پتہ ہے انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا پوچھنے والے عجیب آدمی ہو، تمہارا تو کوئی عقل ہی نہیں. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضرت معاویہ نے حضور کے زمانے میں جو جہاد کیا ہے اور جس گھوڑے پہ بیٹھے ہیں گھوڑا دوڑایا ہے اس کے پاؤں سے مٹی اڑی ہے، گھوڑے کی ناک میں میل بن گئی ہے. عمر ابن عبدالعزیز تو اس میل کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. نے کہا کیوں؟ اس نے کہا معاویہ نے تو محمد مدنی کو دیکھا ہے، حضور کے صحابی ہے، اس کا کون مقابلہ کرے؟ لاکھ بندہ ولی بن جائے لیکن حضور کی زیارت کا مقابلہ. تو جس نے ایک منٹ میں ایمان سے حضور کی صحبت حاصل کی ہو، باقی محدثین کی تحقیقیں ہیں کہ رویت شرط ہے پھر روایت شرط ہے یا نہیں، یہ علمی بحثیں ہیں، ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں. موٹی بات یاد رکھیں، جسے ایمان سے مدنی کی صحبت مل گئی وہ صحابی بن گیا. کہہ دو رضی اللہ عنہ. اور شان دیکھیں میرے آقا سرکار دو عالم جب نام آئے تو میں نے کیا عرض کیا تھا؟ حاجی بھی اب کچھ تھک شک گئے، آنے کے دن آ گئے، بیچارے رات دن فکر میں ہیں کہ خدا کب جلدی نکالتا ہے. اپنے ملک میں ہوں تو کہتے ہیں مولا مولا اپنا دربار بلا لے، یہاں کہتے ہیں اللہ میاں جلدی بس نکال. تو کوئی دیکھا نہیں ہے کہ 12 تاریخ کو کنگریوں پہ جو مرے ہیں کیوں 11 بجے سے سامان سر پہ لے کے کھڑے ہیں کہ بس 12 بجے مارے بھاگے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو میرے آقا سرکار دو عالم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کھڑے ہیں نا مہربانی کرو بیٹھ جا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کی سربراہی میں تشریف لا رہے ہیں. سامنے ایک آدمی اونٹنی پہ آیا، اشارہ کیا کہ روکیں روکیں قافلہ. حضور نے اپنا اونٹ روک دیا، قریب آیا، آ کے پوچھتا ہے کہ قافلے والوں مجھے مدینے کا رستہ بتلا دو، دعا کرو اللہ ہر مسلمان کو نصیب کرے، بار بار نصیب کرے، جب تک زندہ رہے نصیب کرے. اللہ پاک مکے مدینے کا ادب نصیب کرے، اس کے برکات و ثمرات نصیب کرے. خدا کی قسم ہے یا رحمت کی تو نہریں بہتی ہیں پر ہمیں لینا نہیں آتا. جیسے دریا بہ رہا ہو، آدمی تیرنا نہ جانتا ہو تو اندر داخل نہیں ہو سکتا. کنواں موجود ہو لیکن رسی نہیں ڈولنی تو پانی نہیں نکال سکتا. بازار کھلا ہوا ہے، جیب میں پیسہ نہیں تو چیز نہیں خرید سکتا. یہی وجہ ہے کہ حرمین کی رحمتیں برس رہی ہیں، برکات برس رہی ہیں، لیکن ہم گناہوں کی وجہ سے، روسیاہی کی وجہ سے، اپنے اعمال کی گندگی کی وجہ سے، اپنی ناپاکی کی وجہ سے زبان ہلاتے ہیں تو گناہوں سے گندی ہے، ہاتھ اٹھاتے ہیں تو گناہوں سے آلودہ ہے، قدم اٹھاتے ہیں تو گناہوں سے لتڑے ہوئے ہیں. اس لیے ہم وہ برکتیں حاصل نہیں کر پا رہے. ورنہ تو یہ تو وہ دروازے ہیں کہ ساری دنیا پہ بھی رحمت ہے، لیکن اللہ کے گھر پہ تو خصوصی رحمتوں کا نزول ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرمین میں، اور یہاں بھی حرم ہے وہاں بھی حرم ہے، اللہ نے یہاں بھی شان والا اپنا گھر بنا دیا، وہاں میرے مدنی کا مدفن بنا دیا ہے، وہاں بھی شان ہے. حضور آ رہے ہیں. اس آدمی نے سوال کیا مدینے کا. حضور نے فرمایا کیوں پوچھتے ہو؟ اس نے کہا میں مدینہ جانا چاہتا ہوں، میں نے سنا ہے کہ مدینے میں ایک اللہ کا نبی ہے
جس کا نام محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کی تلاش میں ہوں، میں ان پر ایمان لانے کی تڑپ میں ہوں، راستہ بھولا ہوا ہوں۔ حضور نے فرمایا ابشر، آپ نے فرمایا مبارک ہو، تمہیں مدینے والا راستے میں اللہ نے ملا دیا ہے، میں ہی تو وہ اللہ کا نبی ہوں۔ اب اس بدو نے، اس عربی نے پڑا ہوا نہیں ہے، کمزوری سے بیچارہ اونٹنی پہ مشکل سے بیٹھا ہے، اور بات کیسی مختصر کی، کہتے علمنی کما علمک اللہ، کہتا ہے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی وہ سکھلا دو جو تیرے اللہ نے تمہیں سکھلایا ہے۔ اندازہ کرو سوال کا، پڑا ہوا نہیں ہے لیکن ایک سوال میں سارے دین کو، خلاصے کو بند کر دیا ہے، دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے، اور ساتھ یہ بھی بدلا دیا ہے کہ اللہ کے نبی ان کو اللہ علم دیتے ہیں، اللہ پڑھاتے ہیں، وہ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اب اندازہ کریں، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ آرام سے اترو، جب منزل پہ جائیں گے آرام سے بیٹھیں گے، راستہ چلتے ہوئے پوچھ رہے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر پوچھنے والا موجود ہے تو پھر رحمت بھی موجود ہے۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ میرے مدنی پاک نے ایمان کی شرائط پڑھائی، حضور پاک نے بتلایا اللہ پہ ایمان، اللہ کی کتابوں پہ ایمان، اللہ کے ملائکہ پہ ایمان، اللہ کی تقدیر پہ ایمان، اللہ کے رسولوں پہ ایمان، قضاء و قدر پہ ایمان۔ وہ چپ کر کے اونٹنی پہ بیٹھا سن رہا ہے، جب سرکار نے بات ختم کی، صحابہ کہتی ہیں اس بندے نے کیا کہا، کہتے قد اقررت بذالک، یعنی کلمہ بھی نہیں پڑھا بیچارے نے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صرف اتنی کا قد اقررت بذالک، کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو کچھ فرمایا ہے میں اس پہ اقرار کرتا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں۔ صحابی کہتی ہیں کہ ابھی لفظ پورے ادا نہیں ہوئے بیچارے کے، کاف ابھی نکلا تھا، اونٹنی کا پاؤں کسی غار میں گیا، اونٹنی کو جو دھکا لگا اور گرا، بیچارہ فوراً شہید ہو گیا، ختم۔ اب دیکھیں کہ کوئی اتنی دیر ہوئی ہے، زیارت ہوئی، صحبت ملی، اقرار کیا، موت آ گئی، حضور پاک جلدی سے اونٹ سے اترے۔ اب شان دیکھو صحابی کا، میرا مدنی اونٹ سے اترنے کے بعد اس کو لے کے اس کے سر کو گود میں رکھ کے بیٹھے ہیں۔ ایمان سے کہو کتنا خوش نصیب ہوگا وہ جس کا سر مدنی پاک کی گود میں۔ نا ایمان، ہم تو مکے مدینے سے جاتے ہیں تو لوگ چومتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں، دعوتیں دیتے ہیں، ان کو ہمارے گناہوں کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن ہم صرف مکے مدینے سے جو ہو آئے، صرف یہ نسبت جو ہو گئی ہے، اس نسبت سے لوگ ہماری عزت کر رہے ہیں۔ لیکن وہ کیا شان والے ہیں جن کے سر جو ہے مدنی پاک نے گود میں رکھا ہو، اور اسی سے اندازہ لگا لو کہ اس کی کیا شان ہوگی۔ یہ تو نبی کی گود ہے، اس کا سر ہے، اس کی کیا شان ہوگی کہ گود صدیق کی ہے اور سر محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔
رضی اللہ عنہم وارضا. اور حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ اس کے ہاتھ پھیر رہے ہیں، اس کے جنازے کی تیاری کر رہے ہیں، اور فرمایا صحابہ یہ چند دنوں سے بھوکا ہے، درختوں کے پتے کھا کھا کے مجھے ڈھونڈ رہا تھا، اور مجھے اللہ نے دکھلایا ہے کہ اب جنت کے کھانے تیار ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ 1 منٹ کی صحبت ملی تو مقام کہاں پہنچ گیا. اب صحابی کے مقام کا اندازہ لگائیں کہ میرے ماگ نبی نے خود تولا ہے. فرمایا لا تسبوا اصحابی، فرمایا خبردار میرے مدنی کے صحابہ کو کبھی گالی نہ دینا. ایمان سے کہیں سرکار دو عالم کے ہر لفظ میں حکمت ہے کہ نہیں؟ جب حضور یہ فرما رہے ہیں تو اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک دور آئے گا جب صحابہ کو بھی گالیاں ملیں. اور حاجیوں اللہ نے تمہیں حج نصیب کیا ہے، کعبے میں بیٹھے ہو کہہ دو الحمدللہ. ابھی تم نے غور کیا ہے کہ آخر 1400 سال گزر گئے، صحابہ اللہ کو پیارے ہو گئے، صدیاں بیت گئیں، 1 صدی نہیں 14 صدیاں گزر گئیں. جب صحابہ موجود نہیں، زمانہ گزر گیا، دور گزر گیا، ان کا وقت گزر گیا، نہ اب ہم انہیں کچھ دے سکتے ہیں نہ کچھ لے سکتے ہیں. ایمان سے کہیں اگر تیرا دشمن بھی ہو لیکن مر جائے اور تو کوئی بری بات کرے تو عقل والا کیا کہتا ہے؟ کہتے یار خدا کل شرم کرو، لحاظ کرو، اب تو وہ بندہ مر گیا نا. ایمان سے کہو کہتا ہے کہ نہیں کہتا کہ یار اب جو تم برائی کر رہے ہو ٹھیک ہے تمہارا دشمن تھا، ٹھیک ہے وہ برا تھا، لیکن وہ مر گیا ہے، اب کیا برائی کر رہے ہو؟ تو آخر وجہ کیا ہے کہ 1400 سال گزر گئے، وہ زمانہ بیت گیا، وہ صدیاں بیت گئی. چلو تمہیں کوئی دشمنی بھی ہے تو ان کے اتنے زمانے کے بعد اب دشمنی کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اب ہم خلافت کے مسئلے پہ لڑیں تو کیا کوئی خلافت چھین لے گا؟ اب ہم کہیں کہ جی بی بی فاطمہ کو میراث نہیں ملا تو کیا آپ پہنچا دیں گے؟ اب ہم کہیں جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت نہیں ملنی چاہیے تھی، حضرت علی کو ملنی چاہیے تھی، تو چلو اب ان سے لے کے آپ حضرت علی کو دے دیں گے. تو کبھی حاجی صاحبان اللہ نے آپ کو عقل دیا، اللہ نے آپ کو حج نصیب کیا، مکہ مدینہ نصیب کیا، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ وجہ کیا ہے آخر کہ بھی صحابہ کا دور گزر گیا، کتابیں لکھی جاتی ہیں، کلمے اٹھائی جاتی ہیں، تبرے کیے جاتے ہیں، مرثیے پڑھے جاتے ہیں، اعلام پڑھے جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں بغض بٹھایا جاتا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ یاد رکھو تمہارا بالکل سچا مقدمہ ہو عدالت میں، تم بالکل 100% حق پر ہو، لیکن مقدمے میں گواہ پیش نہ کر سکو، ایمان سے کہو مقدمہ چلے گا یا ختم ہو جائے گا؟ ہو تم سچے لیکن گواہ نہیں ہے تو مقدمہ عدالت سے آپ کہیں جی عدل کرو، انصاف کرو، جج کہے گا بھائی میں کیا کروں، تمہارے پاس گواہی نہیں، میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے، اچھا تم گواہ لے جاؤ، ہو تم سچے، لیکن تمہیں گواہ ایسے ملے ہیں کہ جن کی شہادت کسی وجہ سے قبول نہیں ہو سکتی، تب بھی مقدمہ چلے گا؟
حضرت علی نے دعویٰ فرمایا کہ رضی اللہ عنہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ دعویٰ کیا ہے کہ یہودی پر کہ یہ زنا میری ہے. قاضی شریح کی عدالت میں دعویٰ آیا. قاضی نے کہا حضرت علی گواہ لے آئے. حضرت علی نے فرمایا کہ گواہ میرا بیٹا حضرت حسین ہے. ان نے قاضی نے کہا حضرت بیٹے کی گواہی میں نہیں لیتا. میں گھر کا مسئلہ ہے, میرے گھر کی جیت ہوگی تو کوئی گھر کا بندہ ہی گواہی دے گا. انہوں نے کہا حضرت کچھ ہو جائے, آپ کا بیٹا ہے نا, بیٹا تو باپ کے حق میں بات کہتا ہے. آپ نے فرمایا اچھا میرا غلام ہے کمبر, اس کو بھی پتا ہے کہ یہ زنا میری ہے. انہوں نے کہا حضرت وہ بھی تو آپ کا غلام ہے, اس کی بھی گواہی میں نہیں لیتا. اور کوئی گواہ ہے تو لے آؤ. آپ نے کہا بھی آؤ تو کوئی گواہ. انہوں نے کہا جی دعویٰ خارج. پھر یہ زنا یہودی کی ہے. دعویٰ خارج جو ہو گیا, آگے تو حضرت علی ہے نا. باہر جب نکلے تو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں الحمدللہ, اللہ تیرا شکر ہے ابھی میرے زمانے میں ایسے قاضی موجود ہیں جو مجھے بھی بندہ سمجھتے ہیں. تاکہ آپ تو خلیفۃ المسلمین تھے, بادشاہ تھے. تھوڑی دیر گزری وہ یہودی آ گیا. اس نے کہا قاضی صاحب مجھے تو پتا تھا کہ حضرت علی بھی سچا ہے, حسن حسین بھی سچا ہے, ان کا نوکر غلام کمبر بھی سچا ہے. میں تو اسلام کا عدل دیکھنا چاہتا تھا. آپ نے حضرت علی کی پرواہ نہیں کی, عدل کا فیصلہ کر دیا ہے. یہی بات مجھے دیکھنی تھی. اب کلمہ پڑھا دے, میں اسی مذہب کو قبول کر رہا ہوں. اب دیکھو, حالانکہ حضرت علی سچے گواہ موجود ہیں, لیکن قرابت کی وجہ سے عدالت قبول نہیں کر رہی, تو پھر بھی مقدمہ نہیں چلا. اچھا اب تیسری شکل دیکھیں. آپ کا دعویٰ سچا ہے, آپ نے گواہ پیش کیے, لیکن ثابت ہو گیا کہ گواہ بے ایمان ہے, گواہ جھوٹا ہے, گواہ آدھی مجرم ہے, پیسے دے کے گواہیاں دیتا رہتا ہے. جب گواہ جھوٹے ثابت ہو گئے تو آپ کا مقدمہ خارج ہو جائے گا. اب ذرا بالکل دماغ کو ادھر رکھیں, ایمان سے کہیں, جب قرآن اترا, نماز اتری, معراج ہوا, ہجرت ہوئی, بدر آیا, خیبر آیا, نکاح ہوئے, طلاق ہوئی, سارے دین محمد مصطفیٰ کے گواہ کون ہیں؟ نا ایمان سے کہو, آپ موجود تھے اس وقت. اور جی جب جبریل آیا کون ہو؟ تو صحابہ تھے, آپ تھے. اور جب حضور نے نمازیں پڑھی ہیں تو نماز پیچھے پڑھنے والے کون؟ میرے مدنی نے جب حدود جاری کیے ہیں, احکام جاری کیے ہیں, ان احکام کے سننے والے دیکھنے والے کون؟ میرے مدنی نے جب حج کیا ہے تو احرام باندھنے کے گواہ کون؟ عرفات جانے کے گواہ کون؟ مینا مزدلفہ طواف زیارت کے گواہ کون ہیں؟ اصحاب رسول اللہ. اور اصحاب رسول اللہ پہ حملہ کر کے انہیں جھوٹا ثابت کر دو تو دین محمد کا مقدمہ ختم ہو گیا. جب گواہی غلط تو کون ثابت کرے گا کہ 9 کو عرفات جانا ہے؟ پتہ ہے 10 کو جانا ہو. اس لیے سمجھے مقام صحابہ. اللہ اکبر. اللہ نے اپنے قرآن میں کیا مقام دیا ہے, سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا جو میرے نبی کی اطاعت کرے اس نے میری اطاعت کی ہے. یعنی مدنی پاک کی اطاعت کس کی اطاعت ہے؟ حضور کی اتباع کس کی اتباع ہے؟ اللہ کی. یعنی اللہ نے اپنے نبی کو اس مقام پہ پہنچا دیا ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. فرمایا جو بندہ میرے مدنی, میرے پاک رسول سرکار دو عالم کی اطاعت کرے اس نے دراصل میری اطاعت کی ہے. اور کئی فرماتے اطیعوا
الرسول، اور کہیں فرماتی ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا مدنی دے دے اس کو لے لیں، اور جس بات سے مدنی روک دے اس سے رک جائیں، کیونکہ میرے مدنی کا مقام اب اتنا بلند ہو گیا ہے کہ اس کی غلامی میری غلامی، اس کی اطاعت میری اطاعت، اس کی فرما برداری میری فرما برداری، اس کی نافرمانی میری نافرمانی۔ اب اللہ نے پھر قرآن پہ غور کریں، اللہ نے رسول کے صحابہ کو کیا مقام دیا، فرمایا میرا مدنی یہ بھی سمجھا دو وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اگر کوئی بندہ میرے مدنی کے خلاف چلے یا میرے مدنی کے صحابہ کے خلاف چلے، فرمایا پھر اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، کیونکہ تمہیں قرآن سمجھ نہیں آئے گا جب تک میرے مدنی کے دروازے پہ نہیں آؤ گے، اور مدنی کی باتیں بھی سمجھ نہیں آئیں گی جب تک صحابہ کے دروازے پہ نہیں آؤ گے۔ تو دیکھ لیں حضور نے احرام باندھا تو صحابہ گواہ ہیں کہ حضور نے ذوالحلیفہ میں احرام باندھا، حضور نے غسل فرمایا عرفات میں، صحابہ کہتے ہیں کہ آپ دوپہر کے بعد زوال ہونے کے بعد وادی نمرہ سے وادی عرفات میں تشریف لے آئے، گواہی دینے والے صحابہ ہیں۔ حضور نے کتنی نمازیں پڑھی، صحابہ کہتے ہیں ظہر بھی پڑھی، عصر بھی پڑھی، اور دونوں نمازیں بھی ملا کے پڑھی۔ اب صحابہ سے پوچھا کہ عرفات کا دن شان والا دن ہے، میرے مدنی نے روزہ رکھا تھا کہ نہیں رکھا تھا؟ صحابہ کہتے ہیں حضور اونٹنی پہ بیٹھے تھے، اور اونٹنی جبل رحمت کے دامن میں کھڑی تھی، اور حضور اونٹنی پہ بیٹھے بیٹھے تقریر فرما رہے ہیں۔ بی بی ام سلمہ نے ایک پیالے میں دودھ بنا کے بھیجا حضور کی خدمت میں، تاکہ پتہ چلے کہ آج مدنی روزے سے ہیں کہ روزے سے نہیں ہیں۔ جب حضور کو دودھ آیا تو حضور نے نوش فرما لیا۔ صحابہ کہتی ہیں کہ ہم گواہ ہیں کہ حضور نے عرفات میں روزہ نہیں رکھا۔ صحابہ کہتی ہیں جب سورج ڈوب گیا ہے، مدنی نے عرفات میں نماز نہیں پڑھی، آپ نے اپنی اونٹنی کی مہاروں کو کھینچا ہوا ہے، اور صحابہ کہتی ہیں خدا کی قسم ہے ہم ابھی ایسے منظر ہے کہ جیسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اونٹنی اس دن بڑے جوش میں ہے، بڑے جلال میں ہے اور دوڑنا چاہتی ہے، لیکن حضور نے کھینچ کھینچ کے روکا ہوا ہے، اور صحابہ کو کہہ رہے علیکم السکینۃ والوقار، آرام سے چلو آرام سے چلو۔ مزدلفہ میں آئے، اترنے کے بعد صحابہ کہتی ہیں اذان ہوئی، مدنی پاک نے مغربی شاہ کی دونوں نمازیں مزدلفہ میں پڑھی، اور رات مزدلفہ میں گزاری، صبح کی نماز مزدلفہ میں پڑھی۔ لمبی دعائیں کرنے کے بعد آمنہ کے لال مینا آئے، آ کے جمرۃ العقبہ پہ 7 کنکریاں ماری، جا کے اپنے 100 اونٹ ذبح کرائے، 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، اور باقی اونٹوں کو ذبح کرنے کے لیے حضرت علی کو وکیل بنایا۔ اور جب اونٹ ذبح ہو گئے آپ نے حجام کو بلایا، حکم دیا کہ دائنی طرف سے اس طرح پھیرنا شروع کرے۔ آپ نے اپنے بال منڈائے، اور بال منڈانے کے بعد صحابہ میں تقسیم فرما دیے۔ حضور نے غسل فرمایا، احرام کھولا، کپڑے پہنے، اور پھر طواف زیارت کے لیے مکے آئے۔ ایمان سے کہو اس ساری کہانی کا گواہ کون ہے؟ اللہ۔ اب دیکھیں کیا مقام دیا ہے اللہ۔
میرے پاک نبی کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم جب نام آئے درود پڑھا کریں. اور آج کعبے میں بیٹھے ہو دل سے دعا کرو جن کے دل میں صحابہ سے بغض ہے اللہ ان کو ہدایت. مسلمانوں لڑائی سے مسئلے حل نہیں ہو. اصل مسئلے حل تب ہوں گے کہ میرا مولا ہدایت کے فیصلے کر دے. اب دیکھو تم مکے میں آؤ پھر بھی تمہیں کعبہ سمجھ نہ آئے، مدینے میں آؤ پھر بھی تمہیں شان مصطفیٰ سمجھ نہ آئے، صدیق و عمر پہ سلام پڑھو پھر بھی تمہیں عظمت سمجھ نہ آئے، بقی میں گزرو، بدر میں گزرو، احد میں گزرو پھر بھی تمہیں صحابہ سمجھ نہ آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمارے دلوں پہ زنگ لگ چکی ہے. حضور نے شان بیان کی، فرمایا سنو لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفه. اب شان دیکھیں میرے مدنی صحابی کا کیا شان بیان. فرمایا کہ میری امت سن لو، اگر کوئی غیر صحابی جبل احد کے پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے. جبل احد کتنا بڑا پہاڑ ہے، مدینے میں جاؤ گے تو دیکھو گے انشاءاللہ. جبل احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے اور میرا صحابی ایک مٹھی بھر جو خیرات کرے. سمجھیے مسئلہ کہ غیر صحابی کیا کرے، احد پہاڑ سونا خیرات کرے، صدقہ کرے، اور غیر میرا صحابی مٹھی بھر جو خیرات کرے. فرمایا تیرا سونے کا پہاڑ میرے صحابی کے اس مٹھی جو کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. اندازہ کرو جب صدقہ برابر نہیں ہو سکتا پھر ہماری نمازیں مقابلہ کر سکتی، ہماری عبادتیں، ہمارے حج مقابلہ کر سکتی. وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اس وقت صدقہ کیا ہے، خیرات کی ہے جب اسلام کمزور تھا، کچھ بھی طاقت نہیں تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی جان مال سب کچھ مدنی پاک پہ قربان کیا ہے. ان کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت کیسے کر سکتی ہے؟ ایک روایت میں موجود ہے کہ ایک دن آمنہ کے لال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک باغ میں تشریف فرما ہیں اور کھجوروں کا باغ ہے. حضور کے صحابی ہیں عبداللہ ابن مسعود قید رضی اللہ عنہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور پہ چڑھے تاکہ کچھ کھجوریں توڑ کے محبوب کی خدمت میں پیش کریں. اچھا حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ تھے، خدا کی شان ہے، پنڈلیاں مبارک ان کی بڑی کمزور تھیں، بڑی پتلی پتلی پنڈلیاں تھیں. ایک صحابی نے جب دیکھا نا پنڈلیوں سے ذرا کپڑا اونچا ہوا کہ پتلی پنڈلیاں، تو ایک صحابی کو ہنسی آ گئی کہ دیکھو کیسی پتلی پتلی پنڈلیاں ہیں. حضور نے جو دیکھا فرمایا کیا ہنس رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضور اب میں آپ کے سامنے غلط بات تو نہیں کہہ سکتا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی میں نے دیکھا نا باریک پنڈلیاں تو مجھے ہنسی آ گئی. آپ کو غصہ آ گیا، فرمایا میرے صحابی تمہیں پتا ہے کہ ساری دنیا ایک پلڑے میں رکھ دو، میرے عبداللہ کی پنڈلی ایک پلڑے میں رکھ دو شان زیادہ ہے. تم اس کی پنڈلیوں کو دیکھ رہے ہو، تمہیں پتا نہیں ہے کون ہے. وہ خود اندازہ کریں جن کے بارے میں میرا اللہ قرآن میں خود فیصلے کرے.
اللہ اکبر، کیا میرے رب نے شان بیان کی ہے۔ دعا کر اللہ ہمیں بھی صحابہ کا غلام بنائے، اہل بیت رسول کا غلام بنائے، اور جن کے دلوں میں گجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، اللہ ان کی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ اللہ فرماتے محمد رسول اللہ، اور آگے شان دیکھو قرآن کی، کہتے ہیں والذین معہ اشداء، اللہ نے فرمایا جو میرے مدنی کے ساتھ ہیں، ایمان سے کہو جو نوح کے ساتھ تھے وہ کامیاب ہوئے کہ ناکام ہوئے؟ 1,24,000 پیغمبر کے جو ساتھ، وہ تو سب کامیاب، اور جن کے بارے میں خدا کہے کہ میرے مدنی کے ساتھ ہیں، والذین معہ، اور حضور کے ساتھ ہونے میں بھی کچھ وہ لوگ ہیں جو پہلے ساتھ ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جو بعد میں ساتھ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو پہلے پہلے آئے ہیں ان کا مقابلہ تو پھر کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، بی بی عائشہ کہہ دو صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے ماغر تو میں نے حضور کی کسی بیوی پہ ایسی غیرت نہیں کھائی جیسی کہ سیدہ خدیجہ پہ میں نے غیرت کھائی۔ تو ایک بیوی نے پوچھ لیا کہ بی بی عائشہ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ پہ غیرت کا کیا مطلب؟ بی بی خدیجہ تو پہلے فوت ہو گئی، مکے میں فوت ہو گئی، آپ کی شادی تو مدینے میں ہوئی، آپ نے جب وہ بیوی دیکھی نہیں، ان کا زمانہ نہیں دیکھا، تو پھر ان پہ غیرت کرنے کا کیا مطلب؟ بی بی عائشہ کہنے لگی میں کیا کروں کہ میرا محبوب جو ہر وقت اس کا نام لیتے تھے، جب محبوب کسی دوسرے کا نام لے تو کیسے برداشت ہو؟ ہر بات میں حضور کہتے قالت خدیجہ و فعلت خدیجہ، خدیجہ نے یہ کہا تھا، خدیجہ نے یہ کہا تھا، خدیجہ نے یہ کیا تھا، خدیجہ نے یہ کیا تھا۔ گھر میں کوئی گوشت آتا ہے، حضور فرماتے ہیں پہلے خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر میں ہدیہ بھیجو۔ ہر وقت جو حضور خدیجہ خدیجہ کہتے ہیں، میرا محبوب جب کسی غیر کا نام لے تو میں کیسے برداشت کروں؟ ایک دن بھی عائشہ غصے میں آ گئی، کہنے لگی کہ یا رسول اللہ آپ ہر وقت خدیجہ 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 کہتے ہیں، کیا تھا خدیجہ؟ ایک بوڑھی عورت تھی، مر گئی، ختم ہو گئی بات۔ میں کہا حضور آپ ہر وقت بی بی خدیجہ یاد فرماتے ہیں، بی بی خدیجہ کیا ہے؟ ایک بوڑھی عورت تھی، 40 سال عمر تھی، اور پہلے 2 شوہر گزر چکے تھے، آپ تیسرے اس کے شوہر تھے، بس نکاح ہوا تھا، گزر گئی بات، آپ اب بھی بی بی خدیجہ کو ہر وقت یاد کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے حضور کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، حضور نے فرمایا خبردار عائشہ تم لوگوں نے اس وقت میرا ساتھ دیا ہے جب مدینے میں میری حکومت ہے، اور خدیجہ نے محمد کا ساتھ اس وقت دیا جب اللہ کے سوا میرا کوئی نہیں تھا۔ فرمایا خدیجہ کا مقابلہ کرتے ہو؟ فرمایا خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا ہے کہ جب اسباب ظاہری کی حد تک اللہ کے سوا سرزمین مکہ میں میرا کوئی نہیں۔ بی بی خدیجہ نے مال لٹا دیا، گھر لٹا دیا، جان لٹا دی، سب کچھ مدنی کے دین پہ قربان کر دیا۔ فرمایا عائشہ بی بی خدیجہ کا کون مقابلہ کرے؟ اور پھر میرے اللہ نے میرے بچے بھی تو سارے بی بی خدیجہ سے مجھے دیے ہیں، اللہ نے مجھے بیٹے بھی دیے تو خدیجہ سے، لڑکیاں بھی دی تو خدیجہ سے، تو وہ تو محسنہ اسلام ہے، وہ تو محسنہ محمد مصطفیٰ ہے۔ اب اندازہ کریں جو پہلے آئے، اس لیے قرآن نے پھر 2 ان کو رتبے دی، فرمایا والسابقون الاولون،
من المهاجرين والانصار. اللہ نے فرمایا ایک تو وہ ہیں جو سب سے پہلے آنے والے مہاجر ہوں یا انصار، ان کا اور ان کے بعد والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور فرمایا پھر ان کے بعد جو ان کے رستے پہ چلنے والے ہیں ان سے بھی اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں. میرے آقا سرکار دو عالم پہ اللہ نے جب قرآن اتارا تو صحابہ کی تعریف اور صفت کیا بیان کی. فرماتے ہیں والذین معہ اشداء. پتہ ہے جب میرے نبی حدیبیہ پہ بیٹھے تھے مشرکین مکہ کا بڑا سردار آیا، اس نے آ کے میرے مدنی سرکار سے باتیں کی اور واپس جب مکے میں آیا مکے والوں کو کہنے لگا بہتر ہے میں مشورہ دیتا ہوں کہ تم اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی صلح کی بات کر لو. انہوں نے کہا کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا خدا کی قسم ہے حضور کی جماعت کو میں دیکھ کے آ رہا ہوں، جس پاک ذات کو ایسی جماعت میسر ہو اس کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی ہے کہ حضور اشارہ کرتے ہیں وہ جان لٹا دیتے ہیں، حضور وضو کرتے ہیں وہ بچا ہوا پانی لے لیتے ہیں، حضور مبارک اگر لعاب ڈالیں تو اٹھا کے چہروں پہ مل لیتے ہیں. جن کی قربانی کا، جن کے جذبے کا، محبت کا، اطاعت کا یہ عالم ہو انہیں دنیا کی کون طاقت شکست دے سکتی؟ دشمن ہے لیکن صحابہ کی تعریف کر رہا، مقام صحابہ کی بات کرتے ہیں. اور جن کو انسان تو کچھ بھی نہیں ہے، انسانوں کو تو اللہ نے عقل دیا ہے. میرے مدنی کے صحابہ کا تو یہ مقام ہے، انسان تو انسان، جنگل کے درندے جانور سارے رسول کو یاد کرتے ہیں. کھڑا ہو گیا اور کہتے ہیں جنگل کے کتوں سن لو ہم سب دیں اصحاب رسول اللہ. ہم کون ہیں اصحاب؟ اللہ ہمیں ان کے علم کے فرما دیں. تو کہتے ہیں صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہے ہمارے امیر نے کھڑے خبردار بھگیاڑ جانور گیدڑ ہر بچوں کو لے کے جنگل چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، جا رہے ہیں کہ کہیں رات کو پتہ نہ کھٹکے صحابہ کے آرام میں خلل نہ آئے. انہوں نے کہا ہم جنگل چھوڑ دیتے ہیں. جانور آج انسانوں کو صحابہ کا مقام سمجھ نہیں آتا. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، آپ کا زمانہ خلافت ہے، مصر فتح ہو گیا ہے، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ گورنر ہیں. نیل دریا خشک پڑا ہے، وفد لے کے لوگ آئے، آگے حضرت عمر بن العاص سے عرض کیا، کہنے لگے کہ حضرت یہ دریائے نیل جو ہے یہ نہیں چلے گا، اس میں پانی نہیں آئے گا. ایک رسم چلی آ رہی ہے صدیوں سے کہ ایک خاص مہینہ آتا ہے
ہیں اس میں ایک تاریخ آتی ہے. ہم ایک نوجوان خوبصورت لڑکی بالکل کنواری عین جمال والی کو زیور پہنا کے لباس پہنا کے دریا کی بھیٹ چڑھاتے ہیں, دریا کی نظر کرتے ہیں, درمیان دریا میں جا کے دفن کر دیتے ہیں, پھر دریا بہتا ہے. اب آپ مسلمان ہیں, آپ آ گئے, دریا خشک پڑا ہے, ہمیں اجازت دیں کہ ہم اپنی منت پوری کریں. حضرت سیدنا عمرو بن العاص کہہ دو رضی اللہ عنہ فاتح مصر ہے, فرمایا کہ نہیں خبردار, اسلام ایسی قربانی نظروں کی اجازت نہیں دیتا. یہ مشرکوں کی رسمیں ہیں کہ کبھی بندوں کو بھیٹ چڑھاتے ہیں, کبھی بلیدان کرتے ہیں, کبھی بتوں کے قدموں میں انسانوں کا خون نچھاور کرتے ہیں. یہ سب جادوگروں کی جادوگری ہے, جھوٹ ہے, ہم یہ نہیں کر سکتے. میں حضرت عمر کو خط لکھتا ہوں, حضرت عمر کو خط لکھا, حضرت عمر نے خط لکھا من امیر المومنین محمد عمر بن الخطاب, فرمایا کہ گورنر میرا خط آ رہا ہے, خط جا کے دریا میں رکھ دو, بہنا ہے تو بہے گا ورنہ اللہ ہمیں پانی دے سکتے ہیں. ایمان سے کہو دریا خط پڑھتے ہیں؟ لیکن گورنر کو خط ملا, کہتے ہیں خط لے کے میں گیا اور درمیان دریا میں رکھا. کہتا ہے خدا کی قسم ہے, خط رکھ کے واپس آئے اسی رات 16 ہاتھ پانی چڑھ گیا. کیوں؟ لکھنے والا کون تھا؟ صحابی. لکھنے والا کون ہے؟ وزیر النبی المصطفیٰ. اس لیے قرآن نے نقشہ کہ اللہ